الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رمضان کا مہینہ ہم کیسے گزاریں، یہ بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کی سوچ بھی ہوتی ہے، اور ہر بندے کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ میں بہترین طریقے سے گزار سکوں، یعنی یہ رمضان کی جتنی برکتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، میں زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکوں، یہ ہر ایک بندہ چاہتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، کتنی برکتوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں اور جو رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں اور برکتیں ہیں وہ مکمل طور پر ہم کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیے گا کہ رمضان مبارک کا مہینہ کیسے گزارنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کم سے کم موبائل استعمال کریں رمضان کے اندر۔ فیس بک اپنی کم کر دے، یوٹیوب کم کر دے، واٹس ایپ چلانا کم کر دے، چونکہ بند تو آپ نے کرنی نہیں، اس لیے میں کم کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ موبائل نے ہماری آخرت تو کیا ہماری دنیا بھی خراب کر کے چھوڑ دی ہے، جس نے اس کی وجہ سے بندہ نہ ماں باپ کو ٹائم دے سکتا ہے، نہ بچوں کو ٹائم دے سکتا ہے، بلکہ اپنا جو دنیاوی کام کاج ہے ان کے اندر بھی اس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا رمضان کا مہینہ ہم نے کیسے گزارنا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا، وہ حدیث ہی ہمیں بتا دے گی کہ رمضان کا مہینہ ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں دو چیزیں بنیادی طور پہ ہیں، دن کے وقت روزہ اور رات کے وقت قیام، یہ دو چیزیں رمضان کے اندر بنیادی چیز ہے، اور تیسری چیز ان کے ساتھ ہے دن کا روزہ، رات کا قیام اور قرآن مقدس ہے۔ یہ تین چیزوں کے ساتھ ہم نے رمضان کا مہینہ گزارنا ہے۔ دیکھیے گا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر، دونوں کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، اور اس روایت کو وہ روایت جو بخاری شریف کے اندر بھی آ جائے اور مسلم شریف کے اندر بھی آ جائے، اس روایت کو متفق علیہ روایت کہا جاتا ہے۔ یعنی احادیث کی جتنی قسمیں ہیں سب سے اعلیٰ درجے کی قسم جو ہوتی ہے وہ متفق علیہ روایت کہلاتی ہے، یعنی وہ حدیث جو بخاری کے اندر بھی آ جائے اور مسلم شریف کے اندر بھی آ جائے، جو حدیث کی کتابوں میں دو بڑی چوٹی کی کتابیں ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ حدیث ہمیں بتائے گی کہ ہم نے رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے۔ دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو بندہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، و احتسابا اور احتساب کی حالت میں، دو شرطیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ رمضان کے روزے رکھنے ایمان کے ساتھ، اس لیے کہ ایمان کے بغیر تو کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، اور دوسری حضور نے فرمایا وہ احتساباً، کہ رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا مطلب کیا ہے؟ ثواب کی نیت کے ساتھ اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ایمان کی حالت میں کیا مطلب؟ یعنی ایمان کی حالت میں آپ نے روزہ رکھا ہے، اور احتساب کا مطلب پھر جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو پھر روزے کی آپ نے قدر بھی کر لی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں جی فجر کی نماز میں تو پڑھ کے سوتا ہوں تو ظہر تک بڑے آرام سے سوتا ہوں، ظہر کی نماز پڑھتا ہوں پھر عصر تک بڑے آرام کے ساتھ سوتا ہوں، عصر کی نماز پڑھ کے جو ہے وہ افطاری کا سامان لینے جاتا ہوں تو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ سارا دن گزاریں، سارا دن روزے کا سو کے گزار دیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ 6 گھنٹے موبائل پہ گزار دیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ جی میں تو اس طریقے سے روزہ گزارتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ روزہ میں نے رکھا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ روزے کا کمال یہ ہے، آپ کے روزے کا کمال یہ ہے کہ آپ کو روزہ بتائے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہمارے آج کل ٹوٹکے موٹکے ہوتے ہیں جی صبح کے وقت سحری میں یہ کھائیں، سحری میں یہ چیز کھائیں گے تو روزہ نہیں لگے گا، بھائی روزے کا لگنا، روزے کا محسوس کروانا کہ میں روزے سے ہوں،
یہ ایک بہت بڑی اچھی چیز ہے اور یہ اللہ کے یہاں بڑی مقبول ہے۔ اللہ کی محبت کب گائے گی؟ جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ پانی چھوڑ دیتے ہیں روزے کی حالت میں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ یہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور احتساب ثواب کی امید سے، گناہوں سے بچاتے ہوئے، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کے اندر ہم نے روزہ ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھنا ہے۔ دوسری چیز، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو بندہ رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یہاں بھی حضور نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ رمضان کا قیام کرنا، یہ رمضان سے قیام سے وہ تراویحوں کی طرف اشارہ آ گیا کہ رات کے وقت کچھ نہ کچھ نوافل اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنے آپ نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو رمضان کا دن ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ گزارنا ہے۔ رمضان کی راتیں کیسے گزارنی ہے؟ رمضان کی راتوں میں قیام کر کے گزارنا ہے۔ اب کتنا قیام کرنا ہے؟ قرآن خود بیان کرتا ہے، یا ایھا المزمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب فرمایا، اے لحاف میں اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ قیام کریں رات کو، کتنا؟ ساری رات قیام کرے، الا قلیلا، مگر کچھ کم۔ پھر اللہ نے کہا کہ نصفہ، آدھی رات حضور قیام کرے، اوین کس، یا اس آدھی رات سے کچھ کم کر لیں، او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ زائد کر لیں، ورتل القرآن ترتیلا، حضور آپ نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ ترتیل یہ باب تفعیل ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو پڑھنا۔ جیسے قرآن کو تنزیل کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حضور کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ ترتیل کا مطلب تھوڑے تھوڑے الفاظ کے ساتھ ادا کرنا قرآن مقدس کو۔ تو معلوم ہوا کہ دن کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنا ہے اور راتیں، رمضان کی راتیں قیام کے ساتھ گزارنی ہے۔ اور کتنا ہے؟ رات کا ایک حصہ یا آدھا حصہ یا رات کے 2 حصے، یہ عبادت کے سورہ مزمل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع کے اندر بیان فرمایا ہے۔ رات کا ایک حصہ بندہ جاگے، رات کے 2 حصے یا 2/3 حصے جاگ لے، یعنی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے۔ تو رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرنا یعنی تراویح وغیرہ ادا کرنا۔ یہاں پر میں ایک چیز عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ ان اختلافات میں پڑے، ابھی 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے۔ اللہ کے بندو، رات کو قیام کرے، جو 8 پڑھنے والے ان سے بھی گزارش ہے کہ بھی 20 پڑھ لیں گے تو 8 والا عدد بھی بیچ میں آ جائے گا، اور 20 پڑھنے سے منع تو کوئی بھی بندہ نہیں کرتا۔ جو 8 پڑھتے ان سے گزارش یہ ہے کہ بھئی چلے ٹھیک ہے آپ 8 پڑھیں، لیکن جو 20 رکعات پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر اعتراض نہ کریں، اس لیے کہ آپ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے نیکیوں میں بڑھنے والے اور مزید آگے نیکیوں میں بڑھے۔ اور یہ تراویح جو ہے وہ آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں تو 20 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور رمضان میں تو ترغیب ہے کہ آپ نیکیوں میں مزید آگے بڑھیں۔ تو نیکیوں میں مزید آگے بڑھیں گے تو 20 رکعت آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر 8 رکعت بھی آپ کی آ جائیں گے اور 20 رکعت بھی آ جائیں گی، اور جتنا زیادہ عمل ہوگا اتنا اجر بھی اللہ کی بارگاہ میں ملے گا۔ تو لہٰذا رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرنا، یہ رمضان کا جو مقصد ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو بندہ رمضان کے اندر قیام کرتا ہے۔ اب قیام کی 2 صورتیں، ایک تو یہ کہ جو رمضان کے اندر تراویح ادا کرتے ہیں، اور تراویحوں کے بعد اگر اللہ توفیق دے دے تو تہجد کے وقت بھی اٹھ کر کچھ نفل ادا کر سکتے ہیں، ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رات کے قیام کے ساتھ بھی حضور نے لگائی قید کہ ایمان بھی ہونا چاہیے، احتساب کا مطلب ثواب کی نیت سے راتیں گزارنا۔ اور جب آپ ثواب کی نیت سے رمضان کی راتیں گزاریں گے تو پھر آپ موبائل نہیں چلائیں گے، پھر آپ رات کو 2 گھنٹے بیٹھ کر گپ شپ نہیں لگائیں گے،
احتساب کے ساتھ راتیں گزارنی ہیں، یعنی رمضان کی راتوں کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کرنی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے ان مہربانیوں کو حاصل کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا کہ رات کے وقت جتنا ہو سکے آپ اللہ کی بارگاہ میں قیام کریں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ رمضان کے ساتھ قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانًا وَاحْتِسابًا، اور جو بندہ لیلۃ القدر قدر والی رات میں قیام کرے، یعنی لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمانًا واحتسابًا، یہاں بھی حضور نے فرمایا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی رمضان کا تعلق بندے کے ساتھ اعمال کے ساتھ حضور نے جوڑا، ثواب کی نیت، اخلاص ہونا چاہیے۔ تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو رمضان کیسے گزارنا ہے؟ رمضان کا روزہ رکھ کے 6 گھنٹے ہم نے سونے کے ساتھ نہیں گزارنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ رکھیں تو آپ رمضان کے مہینے کے اندر جتنا ہو سکتا ہے آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ نفل ادا کریں گے گویا آپ نے فرضوں کی طرح فرض ادا کر لیا، ایک نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر، اور ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر۔ تو جب ہر رات ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے، جب آپ رمضان کی راتوں میں قیام کر رہے ہوں گے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، ورتل القرآن ترتیلا پر عمل کر رہے ہوں گے، تو بے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ ان لوگوں کو شامل فرما دیں گے، ان لوگوں میں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں بخشش فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا رمضان کے مہینے کے اندر سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت عام مہینوں سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے تیز آندھی اور طوفان آتا ہے نا، حضور کی سخاوت بھی ایسے تیز ہو جایا کرتی تھی رمضان کے مہینے میں۔ باقی حضور کی سخاوت تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کس قدر سخی تھے، آپ کی سخاوت تو ویسی بہت زیادہ تھی، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت مزید اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، تیز آندھی کی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی سخاوت ہوتی تھی۔ تو آپ نے سخاوت بھی رمضان کے اندر زیادہ کرنی ہے، آپ نے دن کا روزہ رکھ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و عبادت کرنا، سو کے دن نہیں گزارنے، اور رات کے وقت میں بھی آپ نے آرام بھی کرنا ہے، اور آرام کے ساتھ آپ نے رات کے وقت نوافل بھی ادا کرنے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ ہم نے کم سے کم موبائل استعمال کرنا ہے، اگر ہو سکے تو 1 مہینے کے لیے موبائل آپ رکھ دیں۔ یقین کریں کہ رمضان بڑا قیمتی مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ سوچ کے مہینہ گزاریں کہ اگلا سال پتہ نہیں ہماری زندگی میں اگلے سال رمضان آنا ہے کہ نہیں آنا۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ جو پچھلے رمضان میں موجود تھے، آپ نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو رمضان کی توفیق عطا فرما دی ہے تو پھر رمضان کی قدر کریں، رمضان کی راتوں کی قدر کریں، تراویحوں کی قدر کریں، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ باعث برکت بھی ہوگا اور آئندہ 11 مہینوں کے لیے ہماری تربیت بھی ہو جائے گی۔ اگر یہ رمضان کا مہینہ ہم بہترین طریقے سے گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا اثر پھر 11 مہینے تک باقی رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔